السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خود و خیال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خود و خیال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفق طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا، اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی، اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا بھی جوان ہوئی، جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے، اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا سن کر کہنے لگی اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں
کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے تلواریں سونتیں اور پکارا، او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آگے بغیر اذان کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہیں ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کو تحفے میں دے دیں، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں مڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت منتظر تھی۔